پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب ملکہ میری اینٹونیٹ، انقلاب فرانس کا سبب بننے والی فرانس کی آخری ملکہ کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 31 سے لے کر صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ فرانس کی قومی اسمبلی کا یہ اجلاس بادشاہ لوئس 16 کی پیش کردہ ضروری مالی اصلاحات کے لیے طلب کیا گیا تھا، لیکن پارلیمان نے بادشاہ لوئس 16 کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پارلیمان کا یہ اجلاس 22 فروری سن 1787 کو اس وقت طلب کیا گیا تھا جب اس اجلاس کے طلب کیے جانے سے 9 روز قبل فرانس کے وزیر خزانہ کامٹے ڈی ورجنس، جن کا 13 فروری سن 1787 کو انتقال ہو گیا تھا، پارلیمان کے اس اجلاس میں ملکہ میری اینٹونیٹ نے شرکت نہیں کی تھی، جس سے پارلیمنٹ کے اراکین میں یہ تاثر ابھرا تھا کہ ملکہ میری اینٹونیٹ نے مالی اصلاحات کی بادشاہ لوئس 16 کی ان کوششوں کو ناکام بنانا چاہتی ہیں۔ فرانس کی پارلیمنٹ نے بادشاہ لوئس 16 کے پیش کردہ مالی اصلاحات کے اس بل میں کوئی مالی اصلاحات قبول نہیں کی تھیں، اور وہ اس کے بجائے بادشاہ لوئس 16 کی توہین کرنے لگے تھے۔ جب فرانس کی پارلیمان سے بادشاہ لوئس 16 کا پیش کردہ مالی اصلاحات کا یہ بل منظور نہیں ہو سکا، تو پھر ملکہ میری اینٹونیٹ نے فرانس کے کنٹرولر آف جنرل فنانسز چارلز الیگزینڈر ڈی کالونے کو بھی 8 اپریل سن 1787 کو برطرف کروا دیا تھا۔ 1 مئی سن 1787 کو ٹولوز کے آرچ بشپ ایٹین چارلز ڈی لومینی ڈی برائنی، جو کہ ملکہ میری اینٹونیٹ کے سیاسی حلیفوں میں سے ایک تھے، کو چارلز الیگزینڈر ڈی کالونے کی جگہ پر کنٹرولر آف جنرل فنانسز مقرر کر دیا گیا، اور ساتھ ہی انہیں چیف منسٹر یا فرانس کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ ایٹین چارلز ڈی لومینی ڈی برائنی نے فرانس کے خراب مالی حالات اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے شاہی محل کے اخراجات میں کمی کے ذریعے فرانس کی سیاسی اور مالی حالت کو بہتر بنانے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن ایٹین چارلز ڈی لومینی ڈی برائنی بھی فرانس کے سیاسی اور مالی حالات کو بہتر بنانے میں ناکام رہے تھے، اور ان کی اس ناکامی نے ان کی اور ملکہ میری اینٹونیٹ کی سیاسی پوزیشن کو بری طرح سے مجروح کیا تھا۔ فرانس کی مسلسل اور بگڑتی ہوئی خراب مالی حالت اور صورتحال کے باعث بادشاہ لوئس 16 نے فرانس کی قومی اسمبلی کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ملکہ میری اینٹونیٹ کے کہنے پر 25 مئی سن 1787 کو فرانس کی قومی اسمبلی کو برطرف کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں انہیں بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس پر فرانس کی قومی اسمبلی نے ملکہ میری اینٹونیٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اور ان پر مندرجہ ذیل جوابی الزامات عائد کر دیے تھے۔ نمبر 1،
کئی مہنگی جنگیں۔ نمبر 2، ایک بڑا شاہی خاندان جس کے اخراجات ریاست ادا کرتی ہے۔ نمبر 3، مراعات یافتہ طبقوں مثلاً اشرافیہ اور پادریوں کے اخراجات جو کہ ریاست ادا کرتی ہے۔ فرانس کی قومی اسمبلی کی طرف سے ملکہ میری اینٹونیٹ کے ان الزامات کے عائد کیے جانے کے بعد سن 1787 کے موسم گرما میں فرانسیسی عوام نے ملکہ میری اینٹونیٹ کو میڈم ڈیفیسٹ یا خسارہ بیگم کے لقب سے نواز دیا تھا۔ فرانس کے اس مالیاتی بحران کا واحد قصوروار فرانس کی موجودہ ملکہ میری اینٹونیٹ کو ہی ٹھہرایا گیا تھا، جنہوں نے کسی بھی بڑی اصلاحی کوشش میں سب سے زیادہ بڑی رکاوٹیں حائل کی تھیں۔ انہوں نے مسلح وزیر خزانہ این رابرٹ جیکوس ٹرگٹ، جو کہ 1776 میں مقرر کیے گئے تھے، اور جیکوس نیکر، جو کہ سن 1781 میں مقرر کیے گئے تھے اور ان کی پہلی برطرفی بھی ہو گئی تھی، اور ان دونوں وزرائے خزانہ کی بے عزتی کر کے فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ لیکن ملکہ میری اینٹونیٹ کے خفیہ اخراجات کو مد نظر رکھا جائے تو شاہی دربار کے کل اخراجات اور ریاستی بجٹ کے مجوزہ 7% حجم کے قریب کے سرکاری تخمینے سے کہیں زیادہ تھے۔ جب فرانسیسی عوام کو اس بات کا علم ہوا تو ملکہ میری اینٹونیٹ نے اس پروپیگنڈے کے خلاف لڑنے کی بہت کوشش کی، اور پھر انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو ایک خیال رکھنے والی ماں کے طور پر پیش کیا تھا۔ خاص طور پر اگست سن 1787 میں رائل اکیڈمی سیلون ڈی پیرس میں معروف فرانسیسی شاہی پینٹر جن کا نام ایلزبتھ ویگی لی برون تھا، ان کی ایک پینٹنگ جس میں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھایا گیا تھا پینٹ کروائی تھی، اور اسی سال یعنی سن 1787 میں ہیروں کے ہار کے اسکینڈل کی مرکزی کردار جین ڈی ویلویس سینٹ ریمی بھی جیل سے فرار ہو کر لندن بھاگ گئی تھی، جہاں پر جا کر انہوں نے ملکہ میری اینٹونیٹ کے ساتھ اپنے خیالی دلکش تعلقات کے بارے میں وہاں کے اخبارات میں ملکہ کے خلاف تہلکہ خیز اور بہتان آمیز مضامین لندن کے اخبارات میں شائع کروائے تھے۔ سن 1787 میں یہ سیاسی صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب ملکہ میری اینٹونیٹ کے کہنے پر پارلیمنٹ آف پیرس کو 15 اگست سن 1787 کو شمال مشرقی فرانس میں واقع ٹرائس کے مقام پر بے دخل کر دیا گیا تھا، اور یہ معاملہ اس وقت مزید بگڑ گیا جب بادشاہ لوئس 16 نے 11 نومبر سن 1787 کو اپنی مرضی کی قانون سازی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ایک حصے جس کا نام لوائڈ ڈی جسٹس تھا کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ نئے ڈیوک ڈی اورلیانز لوئس فلپ دوئم نے بادشاہ لوئس 16 کے ان اقدامات پر عوامی طور پر شدید احتجاج کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ان کے چیٹو ڈی ویلیرس کوٹریٹس ویلرس، جو کہ ان کی اپنی ذاتی جائیداد تھی، اس سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جبکہ 8 مئی سن 1788 کو بادشاہ لوئس 16 کے جاری ہونے والے 11 نومبر سن 1787 کے اس شاہی فرمان کی بھی عوام اور پارلیمنٹ نے شدید مخالفت کر دی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آخرکار 8 اگست سن 1788 کو لوئس 16 نے ملک کی روایتی منتخب مقننہ
اسٹیٹس جنرل کو واپس لانے کے لیے اپنے ارادے کا اعلان کر دیا تھا، جس کا اجلاس آخری بار سن 1614 کے بعد سے اب تک نہیں ہوا تھا، اور یہ اجلاس ورسائی کے شاہی محل میں 5 مئی سن 1889 کو طلب کیا گیا تھا، جبکہ اس دوران یعنی سن 1700 کے اواخر سے لے کر جون 1789 تک میری اینٹونیٹ کی تشویش کی بنیادی وجہ ڈاپھن اور ان کے بیٹے لوئس جوزف زیویئر فرانکوئس کی صحت کا مسلسل بگڑنا تھا، جو تپِ دق کا شکار تھا، اور سن 1789 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ پارلیمنٹ آف پیرس کی جلا وطنی اور 8 مئی سن 1788 کے احکامات اور اعلانات میں براہ راست ملوث تھیں۔ اسٹیٹس جنرل کے اس اجلاس کے بارے میں ملکہ میری اینٹونیٹ نے کنگ کونسل کے اجلاس میں بھی حصہ لیا تھا، جو کہ 175 سالوں کے بعد ایسا کرنے والی فرانس کی دوسری ملکہ تھیں۔ اس سے قبل میری ڈی میڈیکی نے، جو بادشاہ لوئس 13 کی والدہ تھیں، انہوں نے شیف ڈو کونسل ڈو روئی کا کردار لوئس 13 کی ریجنٹ کے طور پر سن 1614 اور سن 1617 کے درمیان ادا کیا تھا، اور پردے کے پیچھے رہ کر رائل کونسل کے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے 26 اگست سن 1789 کو شدید عوامی دباؤ پر جیکوس نیکر کو دوبارہ وزیر خزانہ کے طور پر بحال کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ ایک مقبول اقدام تھا، حالانکہ وہ خود بھی اس بات سے بے حد پریشان تھیں کہ اگر جیکوس نیکر بھی ملکی مالیات میں اصلاحات کرنے میں ناکام ہو گئے تو یہ فیصلہ بھی ان کے خلاف ہی جائے گا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے اشرافیہ کی طاقت کو جانچنے کی کوشش میں تھرڈ اسٹیٹ یعنی ٹیئرس اسٹیٹ کی نمائندگی کو دگنا کرنے کی جیکوس نیکر کی تجویز کو بھی قبول کر لیا تھا۔ اسٹیٹس جنرل کے اجلاس کے افتتاح کے موقع پر ملکہ نے اپنی واپسی کا جشن منانے والے اجتماع میں بھی شرکت کی تھی۔ جیسے ہی یہ 5 مئی سن 1789 کو ورسائی کے شاہی محل میں منعقد ہونے والے اہم ترین اجلاس شروع ہوا تو جمہوری تھرڈ اسٹیٹ یعنی فرانس کے مڈل کلاس اور بنیاد پرست اشرافیہ پر مشتمل دوسری اسٹیٹ کی قدامت پسند اشرافیہ کے درمیان ٹوٹ پھوٹ پھیل گئی، اور ملکہ میری اینٹونیٹ یہ جانتی تھیں کہ ان کے حریف ڈیوک ڈی اورلیانز فلپ دوئم نے، جو سردیوں کے موسم کے دوران لوگوں کو پیسے اور روٹی دی تھی، اور عوام کا ایک ہجوم ان کی طرف سے ان کی تعریفیں کر رہا تھا، اور یہ تعریف یقیناً ان کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوگی۔ 4 جون 1789 کو ڈاپھن لوئس جوزف زیویئر فرانکس کی تپِ دق کے باعث انتقال ہو گیا، جس سے ان کے والدین لوئس 16 اور ان کی والدہ میری اینٹونیٹ کو بے حد غمزدہ کر دیا تھا۔ لیکن موت کے اس سانحے کو فرانسیسی عوام نے عملی طور پر بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، جو اس واقعے پر غم کرنے کے بجائے اسٹیٹس جنرل کی اگلی میٹنگ کی تیاری کر رہے تھے اور روٹی کے بحران کے حل کی امید کر رہے تھے۔ جیسے ہی تھرڈ اسٹیٹ نے خود کو قومی اسمبلی قرار دے دیا اور ٹینس کورٹ میں جا کر ایک نیا حلف لے لیا، اور جیسے ہی لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائیں یا ان پر یقین کیا کہ ملکہ میری اینٹونیٹ اب فرانسیسی عوام کو انہی کے خون میں نہلانا چاہتی ہیں، لیکن میری اینٹونیٹ اس وقت اپنے بڑے بیٹے لوئس جوزف
زیویئر فرانکو اس کی وفات کے سوگ میں ڈوبی ہوئی تھیں اور اب ان کا کردار قومی اسمبلی کے بادشاہ لوئس 16 کو ثابت قدم رہنے اور سیاسی و مالی اصلاحات کے عوامی مطالبات کو تسلیم نہ کرنے پر زور دینے میں فیصلہ کن تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ میری اینٹونیٹ نے آنے والے انقلاب کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کے عزم کا بھی اظہار کر دیا تھا۔ ویلینس سے پہلے فرانسیسی انقلاب یعنی 1789 سے لے کے 1791 تک کے حالات۔ 20 جون سن 1789 کو یہ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب تھرڈ اسٹیٹ، جس میں پادریوں اور بنیاد پرست اشرافیہ کے کئی ارکان بھی شامل ہو گئے تھے، انہوں نے بادشاہ لوئس 16 کے حکم پر حلف برداری کے لیے پارلیمنٹ میں مقررہ جلسہ گاہ یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ بند پایا، تو انہوں نے حلف برداری کے لیے نزدیک ہی واقع پیرس کے ایک ٹینس کورٹ کو منتخب کر لیا اور انہوں نے اس ٹینس کورٹ میں فرانسیسی قوم کو ملک کا نیا آئین دینے سے پہلے ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور الگ نہ ہونے کا حلف لے لیا۔ یہ حلف مشہور زمانہ ٹینس کورٹ اوتھ کہلاتا ہے۔ 11 جولائی سن 1789 کو ملکہ میری اینٹونیٹ کے پرزور اصرار پر بادشاہ لوئس 16 نے وزیر خزانہ جیکوس نیکر کو دوبارہ برطرف کر دیا اور ان کی جگہ پر بیرون ڈی بریٹویل کو نیا وزیر خزانہ مقرر کر دیا، جو کہ ملکہ میری اینٹونیٹ کا خاص انتخاب تھے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے پسندیدہ پیئر وکٹر بیرون ڈی بیسنوال ڈی برانسٹیڈ، جو کہ سوئس افواج کے ایک ملٹری آفیسر تھے اور جن کی کمان میں کرائے کے سوئس فوجیوں کو فرانس میں لایا گیا تھا تاکہ وہ فرانسیسی افواج کے ساتھ مل کر اس انقلاب کو کچل سکیں۔ خبر کے مطابق اب پیرس کو فسادات نے گھیر لیا تھا، جو 14 جولائی سن 1789 کو بیسٹیل کی جیل پر عوامی حملے کے ایک طوفان کی صورت میں منتج ہوا۔ 15 جولائی سن 1789 کو گلبرٹ ڈو موٹیز مارکوس ڈی لا فائٹ کو نو تشکیل شدہ نیشنل گارڈ کا نیا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ بیسٹیل کی جیل کے عوامی طوفان کے بعد کے دنوں میں قتل کیے جانے کے خوف سے اور بادشاہ لوئس 16 کے حکم سے اعلیٰ اشرافیہ کے ارکان نے فرانس کے قریبی پڑوسی ممالک میں ہجرت شروع کر دی تھی۔ 17 جولائی سن 1789 کو بادشاہ کے کزنوں کومٹے ڈی آرٹوائس کونڈیز خاندان اور ڈچس ڈی پولیگنیک کے خاندان کے جانے کے ساتھ شروع ہوئی، جبکہ ملکہ میری اینٹونیٹ، جس کی جان کو بھی اتنا ہی خطرہ موجود تھا، وہ بادشاہ کے پاس ہی رہی، جس کی سیاسی طاقت آہستہ آہستہ کر کے قومی دستور ساز اسمبلی اس سے چھین رہی تھی۔ 4 اگست سن 1789 کو قومی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس کے ذریعے جاگیردارانہ مراعات کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اور انسانی اور شہری حقوق کا اعلان بذریعہ ڈکلیریشن آف دا رائٹس آف مین اینڈ آف دا سٹیزن، جس کا مسودہ مارکوس ڈی لافائٹ نے تھامس جیفرسن کی مدد سے تیار کیا تھا اور جسے 26 اگست سن 1789 کو نافذ کیا گیا تھا اور ایک آئینی بادشاہت کی راہ ہموار ہوئی تھی، جو کہ 4 ستمبر سن 1791 سے لے کر 21 ستمبر سن 1792 تک ایک مختصر عرصے کے لیے قائم رہی تھی۔ ان ڈرامائی تبدیلیوں کے باوجود بھی فرانسیسی شاہی دربار کی زندگی ویسی ہی چلتی رہی تھی، جبکہ پیرس میں ستمبر سن 1787 میں روٹی کی قلت کے بحران کی وجہ سے حالات بے حد نازک ہوتے جا رہے تھے۔
5 فروری سن 1789 کو پیرس میں خواتین کا ایک بہت بڑا ہجوم ورسائلز کے شاہی محل پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا اور انہوں نے فرانس کے شاہی خاندان کو ورسائلز سے لے کر پیرس کے ٹیولریز محل میں منتقل ہونے پر مجبور کر دیا، جہاں پر انہیں مارکوس ڈی لافائٹ کے نیشنل گارڈز کی نگرانی میں نظر بندی کی شکل میں رکھا گیا تھا، جبکہ بادشاہ لوئس 16 کے چھوٹے بھائی کومٹے ڈی پروونس اور ان کی بیوی میری جوزفین آف سوائے کو پیٹٹ لکسمبرگ کے ایک چھوٹے شاہی محل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی، جہاں سے وہ 20 جون سن 1791 کو برسلز میں جلاوطنی اختیار کرنے تک قید میں رہے تھے۔ بیسٹیل کی جیل پر عوامی طوفان اور گورنر برنارڈ رینی ڈی لونے کی گرفتاری 14 جولائی سن 1789۔ میری اینٹونیٹ نے اب خیراتی کام سر انجام دینے شروع کر دیے تھے اور مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اب وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے بچوں کے لیے وقف کیا کرتی تھی اور انہوں نے 1789 سے لے کر سن 1791 کے درمیان ایک اہم سیاسی لیکن ایک غیر عوامی کردار ادا کیا تھا، جبکہ اس دوران ان کے فرانسیسی انقلاب کے ابتدائی دور کے کئی اہم کرداروں کے ساتھ بھی پیچیدہ نوعیت کے تعلقات قائم رہے تھے۔ ان میں سے ایک سب سے اہم کردار فرانس کے سابق وزیر خزانہ جیکوس نیکر تھے، جو کہ وزیر برائے مالیاتی امور یعنی فرانس کے وزیر خزانہ تھے۔ جیکوس نیکر سے ان کی ناپسندیدگی کے باوجود بھی ملکہ میری اینٹونیٹ نے انہیں اس دفتر میں واپسی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے ان پر انقلاب کی حمایت کرنے کا الزام بھی لگایا تھا اور سن 1790 میں ان کے استعفیٰ دینے پر افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ امریکی انقلاب جنگ آزادی، جو کہ سن 1775 سے لے کر سن 1783 تک لڑی گئی تھی، اس میں لڑنے والے فرانسیسی فوج کے سابق افسران میں سے ایک لافائٹ، جو کہ نیشنل گارڈز کے موجودہ کمانڈر ان چیف کے عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ شاہی خاندان کے وارڈن کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، وہ ملکہ میری اینٹونیٹ سے اپنی ناپسندیدگی کے باوجود بھی وہ ان سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے جتنی کہ ملکہ میری اینٹونیٹ خود ان سے بھی کیا کرتی تھی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب لافائٹ نے انہیں کانوینٹ میں بھیجنے کی دھمکی دی تھی، جو کہ چرچ میں عیسائی راہباؤں کی تربیت کا ایک ادارہ ہوتا ہے، کہ ملکہ میری اینٹونیٹ کو پیرس کے میئر جین سلوین بیلی کے ذریعے ملکہ میری اینٹونیٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ کیا تھا اور انہیں کئی بار تنہائی میں ایگزل فون فرسن سے ملنے کی اجازت بھی دلوائی تھی، یہاں تک کہ لافائٹ ملکہ میری اینٹونیٹ کے کہنے پر ڈیوک ڈی اورلینز یعنی فلپ دوئم کو بھی پیرس سے جلا وطن کرنے کی حد تک چلے گئے تھے، جس پر ملکہ میری اینٹونیٹ نے انہیں اپنے لیے مصیبتوں کو ہوا دینے کا الزام لگایا ہوا تھا۔ لیکن لافائٹ کے تعلقات ملکہ میری اینٹونیٹ کی نسبت بادشاہ لوئس 16 کے ساتھ زیادہ خوشگوار تھے۔ جاری ہے۔